وہ برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے. بے حیائی کی مثال تو میں زیادہ نہیں دیتا کیونکہ وہ بڑا غلط قسم کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. اب برائی کیا ہے؟ کسی کا حق کھانا، کسی سے بد زبانی کرنی، کسی کو غلط نظروں سے دیکھنا، اور سب سے بڑھ کر کسی چیز کا استعمال اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق نہ کرنا. اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق کسی چیز کا استعمال نہ کرنا، یہ برائی کے زمرے میں آتی ہے. تو جب نماز پڑھیں، نماز 4 رکعت نہیں، نماز 2 رکعت نہیں، نماز اصل میں اللہ سے گفتگو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات حدیث مشکوٰۃ شریف کی بات 2-4 منٹ اور میں لوں گا. مشکوٰۃ شریف کی حدیث بڑی مستند حدیث، میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں. ایک بندہ آیا، بندہ کون تھا وہ بھی میں بات عرض کرتا ہے، یا حضور اسلام کیا ہے؟ آپ نے 5 بنا اسلام پہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، کلمہ سارے پڑھ کے بتا دیا. وہ بندہ کہتا ہے جی آپ نے سچ فرمایا. دوسرا سوال، ایمان کیا ہے؟ آپ نے پڑھا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. پڑھنے کے بعد اس نے کہا یہ بھی آپ نے سچ فرمایا. تیسری چیز اس نے کہی، احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر، ایسے کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے. ایسے عبادت کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے. اگر تم میں یہ طاقت پیدا نہیں ہوئی تو یہ سمجھ لے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ پتہ چل جائے وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کس جگہ ہوگا؟ پھر گناہ کس جگہ ہوگا؟ اور چوتھی چیز، قیامت کب آئے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا فلانے واقعے فلانے، آپ نے فرمایا تجھے بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے. 2-3 باتیں میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. برائی کی حد، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے، میں نے اشارہ کر دیا. لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، برہنہ پاؤ اور برہنہ سر، یعنی ننگیاں پیراں تے ننگیاں سراں دے، بڑیاں مالاں چ، یعنی دولت کی اتنی فراوانی ہو گئی، دولت کی اتنی فراوانی ہو گئی اور انسان گناہ کی طرف جانے کی کوشش شروع کر دیا. اور کچھ لوگ موسیقی کے دل دادا ہو گئے. جب وہ بندہ چلا گیا نا تو صحابہ اکبار پوچھتے ہیں یا حضور یہ کون تھا؟ آپ فرماتے ہیں یہ جبرائیل تھا جو تو انسانی شکل میں تو ہمارے ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے آیا ہے. اگر جبرائیل مستحکم کرنے کے لیے انسانی شکل میں آ جاتا ہے تو اللہ کی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اگر نبی سے محبت ہے تو اللہ سے محبت ہے. اگر نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ کی اتباع ہوگی. اب ایک چیز ہے اطاعت. اطاعت اللہ کی کرتے ہیں تو نبی کی نہیں کرتے. نبی کی بھی کرتے ہیں لیکن نبی کے لیے 2 چیزیں ہیں، اطاعت بھی اللہ کی، اطاعت بھی نبی کی، لیکن اتباع بھی نبی کی. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور وہ عالم امر کا انسان جو تم میں ہے، یہ نہیں ہم تمہارے جیسے انسان نہیں، وہ انسان جس نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، وہ اولو الامر منکم ہے. وہ اگر کوئی تمہیں حکم دے تو وہ ماننا پڑے گا. اے نہیں ساڈا ہونا تے وزیر اعظم آکھے جی فلانا حکم مان لو تو فلانا مان لو، یہ نہیں.
بلکہ اولو الامر وہ ہے جس نے اپنے نبی کو راضی کیا اور جس نے اپنے اللہ کو راضی کیا. ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن ہر بندہ صبح شیشے میں اپنا منہ دیکھے، اسے اپنی وہ شکل نظر آ جائے گی جو کچھ وہ ہے اور جو کچھ وہ دن کو کرتا رہا. تو جب اسے اپنی شکل کی پہچان ہو جائے تو شکل کی پہچان کے بعد جو صورت اس کی بن جائے گی نا، اس کے لیے وہ استغفار کرنا شروع کر دے. پتہ نہیں کیسی بنے. شیشے میں منہ دیکھے، آپ کی شکل آپ کو سب کچھ بتا دے گی، آپ کا جسم آپ کو سب کچھ بتا دے گا. اور اگر اس جسم میں کوئی خامی نظر آ جائے تو پھر توبہ کی طرف رجوع کر. اب 2 وظیفے میں بتانے لگا. ہمارے گھروں میں رزق کی کمی ہے، کئی گھر میں. جن گھروں میں رزق کی کمی ہے وہ صبح نماز پڑھنے کے بعد سب سے چھوٹی سی نماز ہے، یہ لفظ پڑھا کریں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ و لا حول ولا قوة. تو روایتوں میں یہ ہے کہ یہ بندہ اگر پڑھنا شروع کر دے تو اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے گا. لیکن پڑھنے کے لیے صبح اٹھنا پڑے گا. میں نے صبح دربار شریف بھی یہ کہا تھا کہ سب سے چھوٹی نماز ہے اور سب سے فضیلت والی نماز صبح. سب سے چھوٹی نماز ہے اور سب سے فضیلت والی نماز صبح کی ہے. تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں صبح آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد ذکر الہی کریں. یہ نہیں میں ایک صبح چھوٹی گل کی تھی 2 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے. اگر آپ میں گنجائش ہے تو 35 منٹ کے لیے ذکر الہی کریں اللہ کے حکم کے فرائض کے بعد. تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سزا نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ قرآن پاک میں آتا ہے